بسم الله الرحمن الرحيم. شان والی ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اس کی عظمت کا اظہار ہو رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل یوم ہوا فی شان، وہ رب ایسا بے مثل و بے مثال ہے کہ ہر دن اس کی ایک نئی شان ہوتی ہے۔ ہمارا رب خدائے دو جہاں، رب العالمین، خالق کائنات، یہ اتنا پیارا رب ہے، پھر ایسی قدرت کا رب ہے کہ ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ ہر روز اس کی شان کا ایک نیا رنگ ہوتا ہے۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں ہر روز سے مراد ہر لمحہ۔ اس کو میں اپنے الفاظ میں عرض کروں کہ ہمارا خدا ہر آن ایک نئی شان میں ہوتا ہے، ہر آن ایک نئی شان اور نئی آن بان میں ہوتا ہے۔ اس کی شان کا ایک نرالا انداز، نرالا رنگ ہوتا ہے۔ خالق کائنات، اس کی لاکھوں کروڑوں لامحدود شانیں ہوتی ہیں۔ اس کی شانوں میں سے کچھ شانیں بھی بندہ بیان کرنے سے قاصر ہے۔ ہم اس کی کچھ بھی شان بیان نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ اس کی شان کا مبارک اور منور رنگ اور اس رنگ کی برکت حاصل کرنے کے لیے کچھ اس کی شان کبھی قرآن میں بیان ہوئی، کبھی حدیث میں بیان ہوئی، کبھی صحابہ کی مجلسوں میں بیان ہوئی، کبھی اولیاء کی صفوں میں بیان ہوئی، کبھی ممبر و محراب میں بیان ہوئی، کبھی عوام الناس کے اجتماع میں بیان ہوئی۔ قیامت تک بیان ہوتی رہے گی، قیامت میں بھی بیان ہوتی رہے گی، لیکن کوئی بھی اس کی شان اور عظمت بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی شان بس وہی بیان کر سکتا ہے۔ تو اس کی ایک شان ہے، ہزاروں شان ہیں، لاکھوں کروڑوں لامحدود بے حساب شانیں ہیں، مگر ایک بہت بڑی تفسیر کی کتاب ہے تفسیر روح البیان، تو اس کے اندر ایک حدیث شریف بیان کی گئی۔ کئی حدیثیں آئیں، لیکن ایک حدیث شریف کا ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، پھر موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ حدیث شریف میں آیا اس آیت مبارکہ کے تحت میں کہ اللہ کی شان کیا ہے، کیسی شان ہے، پھر وہ کیسی شان کا رب ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی شان بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا من شأنہ ان یغفر ذنبا، اس خدا کی شان یہ ہے کہ وہ گناہ کو معاف کرتا ہے۔ گناہ کو معاف کرنا یہ اس کی شان ہے۔ ہے کوئی دنیا میں جرم کو معاف کرنے والا؟ کسی سیٹ کا جرم ہوا، کسی مالدار کا جرم ہوا، کسی مالک سے کوئی جرم کر لیا، وہ معاف کرنا بہت بڑی بات ہے، مشکل مسئلہ ہے،
لیکن ہمارا خدا ایسی شان والا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے. تو اس کی شان کا ایک نرالا انداز یہ ہے کہ گناہ گار کے گناہ کو معاف کرتا ہے. پھر سرکار دو عالم نے فرمایا وَيُفَرِّجَ كَرْبًا، اس کی شان کا ایک رنگ یہ بھی ہے کہ وہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے. پھر اس کا نرالا انداز شان کا یہ ہے وَيَرْفَعُ قَوْمًا، کسی قوم کو بلندی دیتا ہے. وَيَزَعُ آخَرِينَ، اور اس کی مبارک شان یہ ہے کہ کسی قوم کو گرا دیتا ہے، کسی قوم کو پستی اور ذلت دیتا ہے، کسی قوم کو بلندی دیتا ہے. یہ اس کی شان ہے. پھر آگے سرکار دو عالم نے فرمایا ایک اور حدیث میں، ہمارے خدا کی شان یہ ہے کہ وہ زندگی دیتا ہے. ہمارے خدا کی شان یہ ہے وہ کسی کو موت دیتا ہے. ہمارے خدا کی شان یہ ہے وہ کسی کو ہدایت دیتا ہے. ہمارے خدا کی شان یہ ہے کسی کے مقدر میں گمراہی لکھ دیتا ہے. غرض کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. لاکھوں کروڑوں شانیں وہ اپنی ظاہر کرتا ہے، لیکن پروردگار عالم کی یہ جو مبارک اور نورانی شانیں ہیں، یہ شانیں ظاہر کیسے کرتا ہے، لوگوں کے سامنے واضح کیسے کرتا ہے؟ تو اللہ اپنی نرالی شانوں کو کبھی چاند و سورج کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے، کبھی زمین اور آسمان کی بلندیاں اور پستیوں کے ذریعے ظاہر کرتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اپنی نرالی شانوں کو اور اپنی شانوں کے رنگوں کو اپنے نیک بندوں کے ذریعے ظاہر کرتا ہے. پروردگار عالم کی شان کبھی کسی بندے سے ظاہر ہو جاتی ہے، کبھی آسمان کی بلندی سے ظاہر ہو جاتی ہے، کبھی سمندر کے تلاطم سے ظاہر ہو جاتی ہے، کبھی کسی قوم کی بلندی اور پستی سے ظاہر ہو جاتی ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نرالی شان ظاہر ہونے کا ایک بہت بڑا مقام یہ اس کے اپنے خاص بندے ہوتے ہیں. پروردگار عالم اپنے بندوں کے ذریعے سے اپنی شان ظاہر کرتا ہے. کس کے ذریعے سے؟ بندوں کے ذریعے سے اپنی شان ظاہر کرتا ہے. پروردگار عالم جب اپنے بندوں میں سے کسی نبی کے ذریعے سے شان ظاہر کرتا ہے تو اس نبی کے ذریعے سے جب اللہ کی شان ظاہر ہوتی ہے تو شان خدا کی ہوتی ہے، معجزہ نبی کا ہوتا ہے. تو نبی سے اگر شان ظاہر ہو، شان الہی، تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. وہی شان اللہ کی شان اگر کسی ولی کے ذریعے ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ کرامت بن جاتی ہے. تو اللہ کی شان کے اظہار کا مقام نبی کی ذات بھی ہوتی ہے، ولی کی ذات بھی ہوتی ہے. تو آج ہم جس ولی کا ذکر کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں، وہ ولی، اس ولی کے ذریعے اللہ کی شان ظاہر ہوتی ہی ہے، لیکن اس ولی کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ولی کو شان ظاہر ہونے کا مقام نہیں بنایا، بلکہ سارے ولی کی ذات کو اپنی شان بنا دیا. اس ولی کا نام سید السادات، غوث سمدانی، قطب لاسانی، شہنشاہ جیلاں، حضور غوث اعظم دستگیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سرکار غوث اعظم کی ذات اتنی زیادہ پیاری، معظم اور عزیز ذات ہے، اتنی بڑی جلیل القدر ذات ہے کہ اللہ نے اپنی شانوں کا اظہار حضور غوث اعظم کے ذریعے سے بھی کرایا اور حضور غوث اعظم کی ذات کو بھی اپنی شان کا مظہر بنا دیا. اللہ کی شان غوث اعظم کی ذات سے ظاہر ہوتی ہے، حضور غوث اعظم کی ذات سے ظاہر ہوتی ہے. حضور غوث اعظم یہ اللہ کی شان ظاہر ہونے کے ایک ولی کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی شانوں کے ظاہر ہونے کے ایک ولیوں کے سردار کا نام ہے. حضور غوث اعظم کو اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا، تو اللہ نے اپنی شانوں کے اظہار کے لیے
حضور غوث اعظم کی ذات کو بھی سردار بنایا۔ ولیوں کی جماعت میں اگر کسی کو اللہ نے اپنی شانوں کے اظہار کا مرکز بنایا تو وہ حضور غوث اعظم کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا سرکار غوث اعظم کا رتبہ کر دیا کہ شان خدا کی ہے، ذات غوث پاک کی ہے۔ خدا اپنی شان کا اظہار غوث پاک کے ذریعے سے کراتا ہے۔ تو میں ابھی جو عرض کیا تھا آپ کے سامنے حدیث کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے بولیے؟ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کا اظہار حضور غوث اعظم کی ذات سے کر دیا۔ حضور غوث اعظم بھی لوگوں کو معاف کرنے والے تھے۔ ولی لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ ولی کسی کو معاف کر دینا یہ ولی کا معاف کرنا نہیں، یہ خدا کی شان کا معاف کرنا ہے۔ تو اللہ کی شان ہوتی ہے، ولی کی ذات ہوتی ہے۔ اللہ کی شان کے حساب سے بولیں تو اللہ کی شان ہے، ولی کی ذات کے ذریعے سے اگر اس کا اظہار کریں تو ولی کی کرامت ہے۔ حضور غوث اعظم یہ اللہ کی شان کے اظہار کا مرکز اور مقام ہے کہ اللہ کی شانیں آپ کے ذریعے سے ظاہر ہوئی۔ پھر اللہ کی ایک شان کیا ہے؟ سرکار نے جو فرمایا کہ وہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ بھئی اللہ کی شان کیا ہے؟ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ بھی مصیبتوں کو دور کرتا ہے، لیکن اپنی شان کے اظہار کے لیے ولی کو اس شان کا مرکز بنا کر ولی کے ہاتھوں سے بھی مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ ہمارے غوث اعظم حضور غوث اعظم کا نام کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی۔ کیا ہے؟ عبد القادر نام ہے، لیکن غوث اعظم کہا گیا آپ کو۔ غوث اعظم کا مطلب ہے بہت بڑے مددگار۔ غوث اعظم کا مطلب بہت بڑے مددگار۔ اللہ نے آپ کو اپنی عطا سے بہت بڑا مددگار بنایا تاکہ آپ کے ذریعے سے مصیبتوں کے دور کرنے کی شان ظاہر ہو جائے۔ مصیبتیں اللہ دور کرتا ہے مگر کسی کے ذریعے دور کرتا ہے۔ لوگ بولیں گے ارے بھیا اللہ دور کر سکتا ہے اور کرتا ہے تو کسی کو ذریعہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں بالکل سیدھی مثال دوں گا۔ اللہ مصیبت دور کرتا ہے، پیٹ میں درد کی مصیبت، سر میں درد کی مصیبت، بخار کی مصیبت، پیر میں درد کی مصیبت، کھانسی سفرے کی مصیبت، اس طرح کی بے شمار مصیبتیں اللہ دور کرتا ہے، لیکن طبیب اور ڈاکٹر کے ذریعے سے دور کرتا ہے۔ جس طرح جسمانی مصیبتیں اللہ تبارک و تعالی ڈاکٹروں کے ذریعے سے دور کراتا ہے، اسی طریقے سے جسمانی، روحانی، قلبی، دنیاوی، اخروی مصیبتیں غوث اعظم کے ذریعے سے دور کراتا ہے، کیونکہ غوث اعظم حضور غوث اعظم صرف غوث نہیں، یہ غوث اعظم ہیں، بڑے مددگار ہیں۔ ہر مصیبت کو دور کرتے ہیں، ہر مصیبت کو ٹالتے ہیں، ہر مصیبت کو راحت میں بدلتے ہیں، ہر پریشانی کو آسانی میں بدلتے ہیں، ہر بیماری کو شفا میں بدلتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے پورے عادات و اطوار یہ پورے کے پورے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مدد کے اظہار کا تصور پیش کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں۔ تو لوگ بولیں اگر آپ کیسے مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں تو بابا زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والے اس تناظر میں ہیں۔ اللہ کی شان ہے، غوث اعظم کی کرامت ہے۔ کرامت غوث اعظم کی ہے مگر حقیقت میں شان خدا کی ہے۔ اب اگر آپ سے کوئی یہ بولے غوث اعظم کا جلسہ کرے، غوث اعظم کے مرتبے بیان کرنے لگے، غوث اعظم کو مددگار کہنے لگے، غوث اعظم کی فضیلت بیان کرنے لگے، یہ کیا کر رہے تھے؟ تو آپ بولیں گے غوث اعظم کی کرامت بیان کر رہے تھے لیکن شان خدا کی بیان ہو رہی تھی۔ کیا ہے؟
خدا کی شان ظاہر ہونے کا نام کرامت ہے. کیا ہے؟ شان خدا کی ہے، کرامت ولی کی ہے. کرامت ولی کی وہ اپنے طور پہ نہیں ہوتی، خدا کی شان سے ہوتی ہے. اگر کوئی ولی کی کرامت کا انکار کرتا ہے تو ولی کی کرامت کا انکار نہیں، خدا کی شان کا انکار ہو جاتا ہے. خدا کی شان کا انکار ہو جاتا ہے. تو اب دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم کو اپنی شانوں کے اظہار کا کیسا مرکز بنا دیا تھا. حضور غوث اعظم سرتاپا کرامت کا نام تھا. میں چند باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر تصور یہی رکھیں، سبق یہ رکھنا ہے ذہن میں، ولی کی کرامت ہوتی ہے، خدا کی شان ہوتی ہے. کیا سبق رکھنا ہے؟ ولی کی کرامت ہوتی ہے، خدا کی شان ہوتی ہے. شان خدا کی ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے. شان خدا کی ظاہر ہوتی ہے، یہ سب اللہ کی عطا ہوتی ہے. تو اب دیکھیں سرکار غوث اعظم کو اللہ نے اپنی شان کا کیسا مظہر بنا دیا. ایک مرتبہ یہ جو وَيُفَرِّجَ كَرْبًا، مصیبت دور کرنا، کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان ہے. شان کے ظاہر ہونے کا مقام غوث اعظم. چنانچہ بہت بڑے پائے کے بزرگان دین جو حضور غوث اعظم کے رفیق تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے مجلس میں. ایک کا نام ہے حضرت ابو الحسن، دوسرے بزرگ کا نام ہے حضرت علی حیتمی. یہ دونوں سرکار غوث اعظم کے خادم ہیں، ساتھ میں رہتے تھے، پائے کے ولی بھی تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں یہ دونوں مل کر کہ ایک مرتبہ ایک شخص بڑا مالدار تھا. وہ مالدار شخص سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اس شخص کا نام تھا ابو غالب، نکنیت اس کا ایک نام تھا، کیا؟ ابو غالب. تو ابو غالب نامی وہ بہت بڑا سیٹھ مالدار حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حاضر ہو کے عرض کرنے لگا، سرکار آپ کے نانا جان کا حکم ہے کہ جب کوئی دعوت دیں تو دعوت کو ضرور قبول کرنا چاہیے. سرکار غوث اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھو، تھوڑی دیر کے بعد جواب دوں گا. سرکار غوث اعظم اپنی گردن جھکائے، آنکھ بند کر لیے، مراقبے میں چلے گئے. مراقبے میں چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب سر اٹھائے تو آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، مجھے اجازت مل گئی ہے کہ میں تیری دعوت کو قبول کروں. بھئی اجازت کہاں سے ملی؟ کہاں سے اجازت لیے تھے؟ یہ اجازت کیونکہ شان خدا کی ظاہر ہونے والی ہے تو اس شان والے رب کی اجازت مل گئی تھی. اس کے بعد آپ نے فرمایا ٹھیک ہے دعوت میں آتے ہیں. وقت مقررہ پر سرکار غوث اعظم، حضرت ابو الحسن، دوسری طرف حضرت علی حیتمی، دونوں رفقا ساتھ ہیں. سرکار غوث اعظم بڑی آن بان شان کے ساتھ سواری پر بیٹھ کر ابو غالب نامی سیٹ اور سردار کے پاس تشریف لے جاتے ہیں دعوت کے لیے. وہاں جب تشریف لے جاتے ہیں تو پہلے سے ہی دعوت کا بڑا نہایت ہی کر و فر کا انتظام تھا. تمام علماء اولیاء وہاں پہلے سے جمع ہیں، بڑے بڑے شعراء، رؤساء، سردار وہاں دعوت میں موجود ہیں. سرکار غوث اعظم کا انتظار ہو رہا ہے. حضور غوث اعظم تشریف لے گئے. اس کے بعد دسترخوان بچھایا گیا، ہر قسم کی ڈش رکھی گئی، بڑا نرالا دسترخوان، ہر قسم کا کھانا تھا تو وہاں سجا دیا گیا. جب دسترخوان سجایا گیا، حضور غوث اعظم چونکہ ساری مجلس کے مرکز نگاہ تھے، کیونکہ سارے اولیاء کے سردار ہیں، وہ ابو غالب نامی میزبان آتا ہے اور کہتا ہے اپنے غلاموں سے دسترخوان تو سجا دیا گیا، تھوڑا وہ ٹوکرا بھی اٹھا کے لے کے آؤ. تو اندر ایک ٹوکرا رکھا ہوا تھا تو خادمین وہ وزنی ٹوکرا اٹھا کر دسترخوان کے ایک بازو میں لا کے رکھ دیے. اس کے بعد وہ ابو غالب نامی میزبان کہتا ہے چلیے بسم اللہ شروع کر دیں.
کھانے کا آغاز کر دیں، سرکار غوث آدم مراقبے میں ہے، سارا دسترخوان سجا ہوا ہے، مختلف کھانے رکھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اولیاء کی جماعت اور علماء کی جماعت، رؤساء کی جماعت ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ کھانا شروع کرے، سب سرکار غوث آدم کو دیکھ رہے ہیں۔ حضور غوث آدم مراقبے میں ہے، کب حضور غوث آدم شروع کریں تو ہم شروع کریں؟ تو حضور غوث آدم مراقبے سے سر اٹھائے، پھر اچانک جلال کے عالم میں فرمانے لگے اپنے دونوں خادموں سے کہ اے میرے رفقا، یہ جو ٹوکرا دور رکھا ہوا ہے وزنی، کھانے سے پہلے وہ ٹوکرا پیش کر دیا جائے۔ وہ ایک ٹوکرا تھا، وزنی ٹوکرا اٹھا کر سرکار غوث آدم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، جبکہ دسترخوان پہ کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ کھانے کا آغاز نہیں ہوا، ٹوکرا لا کے رکھا گیا، ٹوکرے میں کیا ہے کسی کو نہیں معلوم، اس کے اوپر کپڑا ڈھانکا ہوا ہے۔ سرکار غوث آدم نے ٹوکرا پہلے طلب کیا، اس کے بعد سرکار غوث آدم نے فرمایا کہ اس ٹوکرے سے کپڑے کو ہٹایا جائے، ہٹایا جائے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں پہلے غم دور کروں گا، مصیبت دور کروں گا، بعد میں کھانا کھاؤں۔ تو اللہ کی شان یہ ہے، وہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، لیکن کبھی غوث آدم کے ذریعے دور کرتا ہے، کبھی حسین آدم کے ذریعے دور کرتا ہے۔ تو حضور غوث آدم نے فرمایا کپڑا ہٹا دیا جائے، کپڑا ہٹایا گیا۔ لوگ دیکھ کے حیرت میں پڑ گئے کہ اس ٹوکرے کے اندر ایک ایسا بچہ بیٹھا ہوا ہے جو پیدائشی طور پر نابینا ہے، جو پیدائشی طور پر کوڑ کی بیماری والا ہے، پیدائشی طور پر لنگڑا ہے، پیدائشی طور پر دونوں ہاتھوں کا معذور ہے، نابینا بھی ہے، مجذوم جذام کی بیماری والا بھی ہے، دونوں ہاتھوں سے وہ بالکل محروم بھی ہے، دو پیروں کا لنگڑا بھی ہے۔ اس طرح وہ ٹوکرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بچہ کسی اور کا نہیں، وہ بچہ اسی میزبان ابو غالب کا ہے، پیدائشی طور پر ہر قسم کی بیماری میں مبتلا ہے، ہر مصیبت کا شکار ہے، ہر پریشانی کا شکار ہے۔ سرکار غوث آدم نے جب کپڑا ہٹوایا، سرکار نے جب ملاحظہ فرمایا، تو سرکار غوث آدم کی زبان تھی، خدا کی شان تھی۔ حضور غوث آدم کی زبان تھی، اللہ کی شان تھی۔ حضور غوث آدم نے فرمایا اس حی القیوم کے نام سے اٹھ جا، وہ حی قیوم کے نام سے اٹھ جا۔ جیسے ہی آپ نے اٹھنے کے لیے زبان کو حرکت دی، بچے کی آنکھ بھی آ گئے، پیر بھی آ گئے، ہاتھ بھی آ گئے، جذام کی بیماری بھی ختم ہو گئی، صاف شفاف خوبصورت بن کر کھڑا ہو گیا۔ سارے دسترخوان پہ کھانے سجے ہوئے تھے، سب لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ سرکار غوث آدم نے ان کی حیرت کو دیکھ کر فرمایا کیا تم کو نہیں معلوم زبان میری چلتی ہے، شان خدا کی ظاہر ہوتی ہے۔ حضور غوث آدم نے مصیبتوں کو دور کیا۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک وقت میں 4-5 بڑی بڑی مصیبتیں تھیں، ایک وقت میں، ایک لمحے میں اتنی مصیبتوں کو ختم کر سکتے ہیں تو گھنٹوں دنوں میں کتنی مصیبتوں کو ٹالتے ہوں گے۔ کل یوم ہوا فی شان، یہ اللہ کی شان ہر لمحہ نرالی آن بان شان کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، نرالے رنگ میں ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ اچنبے میں پڑنے کی بات نہیں ہے، بس غوث آدم کی کرامت تھی، خدا کی شان تھی، خدا کی شان تھی، غوث آدم کی کرامت تھی۔
سرکار غوث اعظم نے ایک لمحے میں، ایک آن میں ساری مصیبتوں کا خاتمہ کر دیا۔ یہ حضور غوث اعظم کے تصرفات کا یہ عالم ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کی پوری ذات کو اپنی شان بنا دیا۔ ہر لمحہ، ہر قدم پر آپ سے تصرفات و کرامات کا اظہار ہوتا تھا۔ اتنی کرامتیں کسی ولی سے دنیا بننے سے لے کر ختم ہونے تک نہ کسی ولی سے ظاہر ہوئی، نہ ظاہر ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے غوث اعظم کو اپنی بڑی شان بنایا تھا، اپنی شانوں کا مرکز بنا دیا تھا۔ ہر قدم پہ شان خداوندی کا اظہار ہوتا تھا، شان خداوندی کا اظہار ہوتا تھا۔ یہ اظہار ولی کے ذریعے سے کیسے ہوتا ہے؟ حدیث قدسی میں ہے، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں حدیث، کہ اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے تو میں اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ مطلب یہ ہے اسی شان کے اعتبار سے کہ بندے کے کان ہوتے ہیں، خدا کی شان ہوتی ہے، بندے کی آنکھ ہوتی ہے، خدا کی شان ہوتی ہے، بندے کی زبان ہوتی ہے، خدا کی شان ہوتی ہے، بندے کے ہاتھ ہوتے ہیں، خدا کی شان ہوتی ہے۔ بندے کے پورے اعضاء اللہ کی شان کے مظاہر بن جاتے ہیں، شان کے اظہار کے مقامات بن جاتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کو نرالی شانیں دی گئی تھی۔ سرکار غوث اعظم کو اللہ نے اپنے بے شمار شانوں کا مظہر بنا دیا تھا۔ ہر لمحہ شان خداوندی کا اظہار ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ اپنی درسگاہ میں، جو درسگاہ معرفت بھی تھی، طریقت بھی تھی، شریعت بھی تھی، حقیقت بھی تھی، اس درسگاہ میں بیٹھے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، کون سا؟ تو ایک غلام حاضر ہوتا ہے، حاضر ہو کے عرض کرتا ہے، سرکار میری دل کی تمنا ہے کہ آج افطار آپ میرے گھر تشریف لائیں، افطار کی دعوت ہے۔ سرکار غوث اعظم چونکہ اللہ کی شانوں کے مظہر کا نام ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ گناہگار اور نیکوکار کو نہیں دیکھتا، سب کو عطا کرتا ہے۔ حضور غوث اعظم بھی اللہ کی شان بن گئے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ذات غوث اعظم کی ہے، بات غلام کی ہے۔ آپ نے قبول فرما لیا کہ آج انشاءاللہ تیرے گھر ہمارے افطار کی دعوت ہوگی۔ دوسرا شخص آیا، وہ بھی کہنے لگا سرکار آج افطار کے وقت میرے گھر تشریف لانا ہے، افطار میرے ہاں کرنا ہے۔ آپ نے قبول فرما لیا۔ تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا۔ اس طرح لگ بھگ بعض لوگوں نے شاید ایسا بیان کیا کہ 70 لوگوں کی دعوت ایک ہی دن کی، ایک ہی افطار کی، ایک ہی دن کے افطار کی حضور غوث اعظم نے قبول فرما لیا۔ سب لوگ آ رہے ہیں، دعوت کے بارے میں ٹائم لے کے جا رہے ہیں، تو پڑھنے والے جو طلباء تھے نا، وہ بھی محروم کیوں رہنا؟ سب طلباء پڑھنے والوں نے کہا، عرض کیا سرکار سب کی دعوت آپ نے قبول فرما لی، ہماری بھی دعوت یہ ہے کہ آج افطار سرکار ہمارے ساتھ مدرسے میں ہی کرنا ہے۔ کہاں کرنا ہے؟ اب دعوت تو قبول کی گئی، ہم آج ایک سے لے کے 2-3 دعوتیں قبول کرنے کے لیے بہت زیادہ گھبراتے، اور گھبرانا ضروری بھی ہے، مگر حضور غوث اعظم نے 70 سے زیادہ دعوتوں کو قبول فرما لیا، کسی کو محروم نہیں کیا۔ اب شان خداوندی کا اظہار ہو رہا ہے۔ آپ بتائیے، کوئی آدمی ایک ہی وقت میں، ایک ہی دن، ایک ہی ٹائم پہ، ایک ہی وقت میں اتنے مقامات پہ جا سکتا ہے دعوت میں؟
70 مقامات پہ جا سکتا ہے ایک ہی وقت میں؟ نہیں. مگر سرکار غوث اعظم نے سب کی دعوت قبول کر لی, سب خوش خوش چلے گئے. جب افطار کا وقت آیا, ہر ایک کے گھر میں حضور غوث اعظم ہے, ہر ایک کے گھر میں سرکار غوث اعظم ہے. دوسرے دن دستگاہ میں تشریف لائے, سارے لوگ بھی حاضر ہیں, طلباء بھی حاضر ہیں, سب کے درمیان میں گفتگو چھڑ گئی, سب خوش ہیں. کوئی آ کے کہتا ہے کل میرا نصیبہ چمک گیا تھا, سرکار نے میرے پاس افطار کیا. دوسرا سامنے والا سن کے کہتا ہے نہیں سرکار نے میرے پاس افطار کیا. تیسرا کہہ رہا ہے نہیں میرے پاس افطار کیا. بچوں نے کہا سرکار درسگاہ سے گئے نہیں, سرکار نے کل ہمارے ساتھ افطار کیا, ہمارے ساتھ افطار کیا. تو دوستو بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کل یوم ہوا فی شان کا مظہر تھے. کرامت غوث اعظم کی تھی, شان خدا کی تھی, شان خدا کی تھی. حضور غوث اعظم نے اللہ کی شان کا مظہر بن کر 70 لوگوں کے مقامات میں آپ نے افطار فرمایا, افطار فرمایا. تو یہاں لوگ اچنبے میں پڑ جاتے ہیں, ایک شخصیت, ایک ذات اتنی جگہ کیسے جا سکتے؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے بھیا اللہ کی شان سے چلے گئے, بھیا اللہ کی قدرت سے چلے گئے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کے لیے یہ کرامت سمجھنا پہلے کے زمانے میں تو ہو سکتا ہے مشکل تھا ہوگا, لیکن آج کے زمانے میں تو بہت آسان ہے. ایک ہی وقت میں کئی جگہ چلے جانا, مگر جانے جانے میں تو فرق ہے. وہ جانا کرامت کے طور پہ تھا, یا آج کا ہر جگہ چلے جانا اور پہنچ جانا ٹیکنالوجی کے اعتبار سے. کبھی بھی وائر چلے گیا, کرنٹ چلے گیا تو انہوں بھی چلے گئے. لوگ بولے ایک ہی ذات غوث اعظم ایک ہی دن افطار میں 70 سے زیادہ مقامات میں کیسے چلے گئے؟ یہ ایسے ہی چلے گئے جیسے تمہارے گھر میں, پڑوس میں, اڑوس میں, بستی میں, شہر میں, ہر گھر میں ٹی وی کے ذریعے سے کوئی بھی پہنچ جا رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی, میں غلط چینل کا تو ذکر ہی نہیں کر سکتا. کیوں ٹی وی, مدنی چینل یہاں آپ کے اپنی پہاڑی کے پورے گھروں میں آتا ہو, بھائی آ رہا, پورے حیدرآباد میں آ رہا, ہر گھر میں آ رہا ہے, بلکہ پوری دنیا میں پہنچ رہا ہو. پروگرام کہاں ہو رہا؟ پروگرام میرے اور آپ کے گھر میں ہو رہا, لوگ آ کے وہیں کر رہے. پروگرام ایک مقام پہ ہو رہا, لیکن چینل کے ذریعے سے وہ ہر گھر میں پہنچ رہا ہے. چینل کے ذریعے سے وہ ہر گھر میں پہنچ رہا ہے. دنیا کی مادی اور دنیا کی مادی ترقی اور مادیت کا یہ وزن اور یہ مقام کہ پروگرام ایک مقام پہ ہو, ساری دنیا کے گھروں میں پہنچ جائے. مادیت کا یہ اثر ہے, روحانیت کا معاملے کا عالم کیا ہوگا, کرامت کا عالم کیا ہوگا. تو میں عرض کر رہا ہوں بات کو سمجھنے کے لیے, جس طرح تمہارے اور میرے گھروں میں, دنیا کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گھروں میں چینل کے ذریعے سے وہ پروگرام, وہ شخصیات, ان کی تصویریں پہنچ رہی ہیں, بلا تشبیہ و مثال کرامت اور شان خداوندی کا مظہر بن کر سرکار غوث اعظم ہر گھر میں پہنچ گئے تھے. ہر گھر میں پہنچ گئے تھے. ہمارا تو ایمان یہ ہے وہ 70 گھروں میں اس وقت دکھے تھے, لیکن پہنچے ہوئے ہر غلام کے گھر میں, ہر ایک کے گھر میں پہنچے ہوئے ہیں. ایک بات یاد رکھو آپ, سرکار غوث اعظم اگر گھر میں پہنچے ہوئے نہیں ہیں
پھر ان کا اختیار اور تصرف اور ان کی اجازت نہیں ہے، کوئی 11ویں کر ہی نہیں سکتا، کوئی 11ویں کر ہی نہیں سکتا۔ کر سکتا؟ آپ بولے ایسا کیسا؟ آپ بولو ہر ایک کر رہا، ہر ایک کر رہا کیا؟ نہیں کر رہا، کیونکہ غوث اعظم کی اجازت نہیں ہے۔ جس کو دربار غوثیت سے اجازت ملتی ہے وہی 11ویں کرتا ہے، وہی کیا ہے؟ 11ویں کرتا ہے۔ 11ویں کسی اور چیز کا نہیں، نام نہیں، عظمت غوثیت کا اظہار کا نام ہے، شان خداوندی کے اظہار کا نام ہے۔ تو 11ویں ہر ایک نہیں کر سکتا نا، یہ بھی غوث اعظم نے فرمایا۔ حضرت عمر بزاز رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑی شخصیت تھے، سرکار غوث اعظم کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ جمعہ کے دن بطور خاص حضور غوث اعظم کی خدمت میں رہتے تھے۔ حضرت عمر بزاز رحمت اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہر جمعہ میں جامع مسجد جب سرکار تشریف لے جاتے، ساتھ میں بھی جاتا، ہر جمعہ میں دیکھتا جب سرکار غوثیت مآب قدس سرہ العزیز کا وہاں سے گزر ہوتا، جس قریے اور بستی اور شہر اور محلے سے گزر ہوتا، لاکھوں اور ہزاروں کا ہجوم حضور غوث اعظم کو سلام کرنے کے لیے راستے میں کھڑے ہوتا تھا۔ ہزاروں لوگ ٹوٹ پڑتے تھے۔ ایک جمعہ آیا، سرکار غوث اعظم جمعہ کے دن تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت عمر بزاز بھی ساتھ ہیں، لیکن غیر معمولی طور پر اس جمعہ میں ایک بھی بندہ سامنے نہیں آ رہا، نہ کوئی استقبال کر رہا، نہ کوئی سلام عرض کر رہا ہے۔ ہر جمعہ پبلک ٹوٹ پڑتی تھی۔ ان کے دل میں آیا، ساتھ میں چلنے والے غلام کے دل میں، حضرت عمر بزاز کے دل میں، کہ آج کیا ہو گیا؟ کوئی سلام عرض نہیں کر رہا، کوئی ٹوٹ نہیں پڑتا، کوئی استقبال کے لیے نہیں آتا، ورنہ گلیاں تنگ ہو جاتی تھی استقبال کرنے والوں سے ہر جمعہ۔ جیسے ہی دل میں خیال آیا، حضور غوث اعظم نے پلٹ کر مسکرایا، حضرت عمر بزاز کے چہرے کو دیکھا آپ نے، تبسم فرمایا، کچھ کہا نہیں، جیسے ہی تبسم فرمایا پھر چلنے لگے تو اچانک ہزاروں کا ہجوم امڑ کے آیا، سب استقبال کے لیے آگئے، ہر طرف ہجوم تھا، سلام عرض کرنے کے لیے ایک دوسرے پہ ٹوٹنے لگے۔ ابھی کوئی نہیں آیا تھا، ابھی پوری گلیاں بازار بھر گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر بزاز کہتے ہیں، میرے دل میں آیا کہ سرکار نے میرے دل میں آنے والے خطرے کو محسوس کر لیا، پھر لوگ بھی امڑ کے آ گئے۔ غوث اعظم نے پھر پلٹ کر ارشاد فرمایا کہ اے عمر، بات یہ ہے لوگوں کا ہجوم جمع ہو جانا، لوگوں کا استقبال کرنا، میرے راستے میں لوگ آنا، استقبال کرنا اور میری عزت کرنا، یہ بھی لوگوں کی طبیعت پر موقوف نہیں بلکہ میری اجازت پہ موقوف ہے۔ جب تک میری اجازت نہ ہو کوئی مجھے سلام بھی پیش نہیں کر سکتا، 11ویں تو دور کی بات ہے، سلام بھی پیش نہیں کر سکتا۔ لہذا تھوڑی دیر پہلے میں نے نہیں چاہا تھا کہ لوگ آج کی جمعہ مجھے سلام پیش کریں، اس لیے کوئی نہیں آیا، لیکن جیسے ہی تمہارے دل میں خیال گزرا، میرا ارادہ ہو گیا کہ لوگ آ جائیں، تو اب گلیاں اور بازار بھر گئے۔ حضور غوث اعظم کے تصرفات کا یہ عالم کہ وہ ارادہ کریں تو کوئی نہ آئے، وہ چاہیں تو ساری دنیا جمع ہو جائے۔ یہ کیا تھا؟ یہ غوث اعظم کے ارادے کے طور پر کرامت تھی اور خدا کی شان تھی۔ یہ کیا تھی؟ خدا کی شان تھی۔ اس واقعے کے بعد آپ بولے 11ویں ہر ایک کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ پہلے بغداد سے اجازت آنا پڑتا ہے، بعد میں حیدرآباد میں چلہ سلگتا ہے۔
تو آپ ہم خوش نصیب ہیں کہ غوث اعظم کی نظر میں ہے. کس میں ہے؟ غوث اعظم کی نظر میں ہے. اور غوث اعظم کی نظر، یہ غوث اعظم کی صرف نظر نہیں، اللہ کی شان ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی شان ہے. تو بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں نا عظمت سرکار غوث اعظم کی. بھیا ایسا کیسا ہو سکتا، ویسا کیسا ہو سکتا؟ بھیا ایسا ویسا یہ اللہ کی شان سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی شان سے ہوتا ہے. چنانچہ پروردگار عالم نے حضور غوث اعظم کو وہ بلند مقام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک حضرت امام مہدی سے پہلے تک، قیامت کے قریب حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں، تو ان کے زمانے سے پہلے تک حضور غوث اعظم کو اللہ تبارک و تعالی نے غوثیت عظمیٰ کا منصب عطا فرمایا ہے. شانیں ظاہر ہوتی رہیں گی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جن کو ہر ایک مانتا ہے، وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، سرکار غوث اعظم کے تصرفات کا یہ عالم ہے کہ حضور غوث اعظم جب تک ظاہری طور پر اس دنیا میں تھے اس وقت تک بھی تصرفات بے شمار انداز میں ظاہر ہوتے تھے. آج روض انور میں رہ کر بھی اور صبح قیامت تک بھی تصرفات مسلسل ظاہر ہوتے رہیں گے. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا کہنا ہے، ان کا مشاہدہ ہے. تو دوستو، ہر ایک کی تاریخ، ہر ایک کی سیرت، ہر ایک کا کردار، ہر ایک کی شخصیت پہ قلم عام لوگ چلاتے ہیں. کسی کی تاریخ کوئی مولوی صاحب لکھ دیتے، کسی کی کرامتوں کا تذکرہ کوئی ملا صاحب لکھ دیتے، کسی کی تاریخ اور سیرت کوئی بہت بڑا تجربے کار آدمی دنیا کا رائٹر لکھتا ہے. سرکار غوث اعظم کی سیرت اور عظمت، پھر آپ کی کرامتوں کی تاریخ کسی مولوی نے بھی نہیں. مولویوں نے بھی لکھا، علماء نے بھی لکھا، لیکن سرکار غوث اعظم کی تاریخ ولیوں نے لکھا ہے. آپ کی سیرت اور عظمت اور کرامت لکھنے والے یہ بھی ولی تھے. کیا تھے؟ ولی تھے. میرا وجدان تو کہتا ہے آپ کی شخصیت اور آپ کی سیرت و عظمت اور کرامت لکھ کر ہی انہوں نے ولایت کا مرتبہ حاصل کیا. حضور غوث اعظم یہ اللہ کی شان کا نام ہے. کس کا نام ہے بھئی؟ اللہ کی شان کا نام ہے. پھر اللہ کی بے شمار شان ظاہر ہونے کے مقام کا نام ہے. مقام کا نام ہے. تو اللہ کی بے شمار شانیں آپ سے ظاہر ہوئیں. پھر آج بھی ان کی شانوں کا، اللہ کی شانوں کا اظہار اس روپ میں ہو رہا ہے کہ ہر ایک کے دل میں غوث اعظم پائے جاتے ہیں، جبکہ دل صاف. بھئی اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں. کس کے؟ بھئی اللہ پاک. بھئی اللہ تعالیٰ پاک، اس کی ذات پاک ہے. جو اس کا دوست بنتا ہے وہ بھی پاک ہوتا ہے، اسی لیے ہم غوث پاک کہتے ہیں. بھئی اللہ بھی پاک، غوث پاک بھی پاک، ہمارے رسول رسول پاک، ہماری جو کتاب قرآن پاک ہے، بلکہ ہر ولی ولی پاک. جیسے ہی ہم بولے غوث پاک، بعض لوگ سر کھجا لیتے نہیں، پیٹ کھجا لیتے آتے. ارے غوث پاک بول دیے، ارے پاک تو اللہ ہے، اللہ کی شان میں گستاخی ہو گئی. غوث پاک کب سے ہو گئے؟ اللہ پاک ہے. ان کو نہیں معلوم ادھر اللہ پاک ہے، اپنے پاک ہونے کی شان کا مظہر غوث پاک کو بنایا، اس لیے وہ بھی پاک ہے. وہ بھی کیا ہے؟ زیادہ اچنبے میں پڑھنے کی بات نہیں. اگر کوئی بولا ارے مت بولو غوث پاک، شرک ہو جاتا، تو آپ بولنا فوری ٹھیک ہے، پہلے یہ بتا تو پاک ہے نا پاک؟
تو کیا ہے با بھائی؟ اگر وہ تو بول ہی نہیں سکتا میں ناپاک، جیسے ہی وہ بولے گا ناپاک، مسجد سے باہر کرو کا سوال پیدا ہوتا. ناپاک تو کوئی نہیں بول سکتا، لازمی طور پر بولے گا میں پاک. اچھا، تیرے جیسا تالو سے تلوے تک کا موترس تو پاک اور غوث پاک پاک نہیں؟ تیرا تعلق مکمل طور پہ دنیا کی خباثتوں سے ہے اور تو پاک. غوث پاک کا مکمل تعلق اللہ پاک سے ہے، تو وہ پاک کیسے نہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاکوں سے محبت کرتا ہے. مگر اب تو ہم سرٹیفکیٹ اس کو دینا جب بھی اعتراض کرا، آج کی تاریخ سے تو ناپاک ہے، تو ناپاک، تیرے بیوی بچے ناپاک، تیرے استاذ ناپاک، تیری فیملی ناپاک، تیرا ماحول ناپاک. ہم پاک، ہمارے غوث پاک، ہمارے ولی پاک، ہمارے رسول پاک، ہمارا کلام پاک، ہمارا خدا پاک. ادھر پورا پاکی کا ماحول، تیری طرف ناپاکی کا ماحول. ہم کو پاکی مبارک اور تجھے ناپاکی مبارک. تو دوستو، ہر لفظ پہ ایک نکتہ چینی. ذہن بن گیا نا؟ ہر لفظ پہ نکتہ چینی ہے. نکتہ چینی کرنے سے پہلے، اعتراض کرنے سے پہلے، اعتراض کرنے والا اپنے کو دیکھ لے. تالو سے تلوے تک اعتراضات ہیں، تالو سے تلوے تک اعتراضات. اپنے پہ اعتراض کرنا، مگر اللہ کے ولیوں پہ اعتراض کرتے ہیں. اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو آخرت اور دنیا میں محروم کرنا چاہتا ہے، اس کو اللہ کے ولیوں اور نبیوں کی بارگاہ سے محروم کر دیتا ہے. پروردگار عالم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے کسی ایک ولی سے دشمنی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے کسی بادشاہ کو لوگ منتخب کرتے ہیں. بھئی اب تو سیزن آ گیا منتخب کرنے کا، ووٹاں ڈالنا ہے نا، تو ووٹ ڈال کے کسی حاکم لیڈر کو لوگ منتخب کرتے ہیں. اللہ کا ولی بندوں کے ووٹوں سے منتخب نہیں ہوتا، اللہ کے انتخاب سے منتخب ہوتا ہے. وہ اللہ کی شان ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک اسی لیے جب اس کے انتخاب سے کوئی لڑنے کے لیے نکلتا ہے، معاذ اللہ، کوئی اس کے انتخاب، اس کے منتخبہ ولی سے بے ادبی کا تعلق کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، شان میں گستاخی کرتا ہے یا سوچتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا جلال آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس بدبخت سے اعلان جنگ کرتا ہے. جنگ کرتا ہے، کیونکہ وہ بندہ ہے کس کا؟ وہ اللہ کا ہے. دنیا کے اندر کوئی کسی کا ہے تو لوگ اتنا ڈرتے، ارے بھائی اس کو مت چھیڑو، اس کے پیچھے کا ہاتھ ہے، اس کے سر پہ ہاتھ ہے، پیچھے ہاتھ ہے، اس کو مت چھیڑو. کیا مطلب؟ تم اگر اس سے رگڑ لیں گے، وہ پیچھے جس کا ہاتھ ہے نا، وہ ہاتھ والا آ کے تمہارا کام پورا کر دیں گا. دنیا کے اندر بھی ایسا مزاج ہے. لیکن دوستو، غوث آدم، امام آدم، یہ دنیا میں سے کسی بڑے پاور والے کے ہاتھ رکھنے والی ذاتوں کا نام نہیں. ان کے پیچھے اللہ کی شان کا ہاتھ ہوتا ہے. تو اسی لیے ہوتا یہ ہے، دنیا میں جب کسی کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہوتا ہے، ایک دن وہ ہاتھ والا بھی جاتا ہے، جس پہ ہاتھ ہے وہ بھی جاتا ہے. جاتا ہے نا. بادشاہ کا بھی اگر ہاتھ ہے، بادشاہ کو خود مرنا ہے.
نہیں، ہفت گنبد میں جا کے دیکھ لو کون سوئے ہوئے ہیں؟ وقت کے بادشاہ ہی تھے نا، تھے، سب چلے گئے، ہاتھ والے تھے وہ، کیا تھے؟ جب منڈ اچھا رہا رحمت کا ہاتھ رہتا تھا، ذرہ برا اگر منڈ کا مدہ بدل گیا تو زحمت کا ہاتھ بھی ہوتا تھا، سب کرتے تھے۔ لیکن آج وہ ہاتھ والے بھی گئے، شفقت حاصل کرنے والے بھی گئے، لیکن اللہ کے ولیوں کی جماعت یہ ایسی با اختیار جماعت ہوتی ہے، ان کے پیچھے اللہ کی شان کا ہاتھ ہوتا ہے، نہ اللہ کی شان ختم ہو سکتی ہے، نہ ولیوں کا مقام ختم ہو سکتا ہے۔ قیامت تک ان کے ڈنکے بجتے رہیں گے، غوث اعظم کے ترانے ہوتے رہیں گے۔ سرکار غوث اعظم نے اسی لیے فرمایا کہ میرے ڈنکے آسمانوں اور زمینوں میں بجائے گئے، آسمانوں اور زمینوں میں بجائے گئے، بجائے جاتے ہیں۔ آج بھی کم و بیش 1000 سے 800 سال تقریباً ہو گئے، لیکن سرکار غوث اعظم کا نام بصورت جھنڈا یا بصورت محبت ہر گھر میں پہنچا ہوا ہے، ہر گھر میں نام ہے، غوث اعظم کا نام ہے نا۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی شان ہے۔ ولی کا مقام کوئی گھٹا نہیں سکتا، کیوں؟ ولی کے مقام کے پیچھے یہ اللہ کی شان کا ہاتھ ہوتا ہے، کوئی گھٹا نہیں سکتا ہے، ان کا مقام بلند ہوتے رہتا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے، کچھ ہم لوگ بھی اپنا مقام بھی تو بنانا ہے، ہم لوگ بھی اپنا مقام بنانا ہے نا، یہاں پہ بھی کچھ بنائیں، وہاں پہ بھی کچھ بنائیں۔ اس کے لیے آسان فارمولہ یہ ہے، جو مقام والے ہیں ان کے قدموں کے پیچھے چلنا ہے، ان کے نام لیوا بنے تو ہمارا بھی کچھ مقام بنے گا، کچھ اہمیت ہوگی۔ تو لہذا حدیثوں میں آیا قیامت کے دن جو آدمی جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم غلام غوث اعظم سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ بروز محشر انشاءاللہ تعالی غوث اعظم کے قدموں میں ہم کو جگہ ملے گی۔ نیک بندوں سے محبت کرنا یہ پاکیزگی کی علامت ہے۔ تو سرکار غوث اعظم ایک ذات کا نام نہیں، یہ اللہ کی شان کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ یہ اللہ کی شان کا نام ہے۔ تو اس شان کو بیان کرتے رہیں، سنتے رہیں، خیر ہی خیر ہے، دنیا و آخرت کا بہت بڑا سودا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اے اللہ، جن لوگوں نے یہ مجلس منعقد کی سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، جتنے یہاں موجود ہیں، حاضر ہیں، جتنی میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں، اور جتنے حضرات حاضر نہیں ہو سکے، سب کے گھروں میں، زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، دنیا و آخرت میں برکت عطا فرما۔ ہم سب کو غوث اعظم کی قربتوں سے مالا مال فرما، حضور غوث اعظم کی محبت سے ہمکنار فرما، اور بحمدہ تعالی ہمارے جو عازم حرمین شریفین جو یہاں سے عمرے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، پروردگار ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، ان کے گھر میں بھی برکت عطا فرما، ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ان کو برکتوں سے مالا مال کر دے، ان کو مکہ اور مدینے